السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، آج کی آئی آف دا ڈے سے جو پریسیڈ کر رہی ہیں ورسز، وہ حابیل اور قابیل کے قصے کے حوالے سے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ جو اسپیکٹ کور ہو رہا ہے وہ یہ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے جو ہے وہ جیلسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ ایک کی قربانی قبول ہوتی ہے، دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوتی، تو اس کا نفس اس کو اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ وہ دوسرے بھائی کو قتل کر دے، اور وہ قتل کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پشیمان ہوتا ہے، اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب وہ لاش کو ٹھکانے کس طرح لگائے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کوے کو بھیجتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس طرح کوہ جو ہے وہ اپنے جو مردہ کوے کو دفنا رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے وہ بھی اس کو دفنا دیتا ہے۔ تو لیکن اس کے اندر جو میسج جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کتنا بے وقوف ہے کہ وہ بالکل بھی اپنے ایکشنز کے کانسیکوینسز کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، اور ایکشن کرنے کے بعد اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب لوکنگ ایٹ اٹ فرام دس ایسپیکٹ کہ جو ہے وہ جو یہ جو گناہ ہے یہ کتنا بڑا ہے، اس کی سگنیفیکنس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ سمجھا ہے کہ اگر ایک جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے بدلے یا پھر جو ہے وہ فساد کے لیے، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ پورے انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور یہاں پہ ناس کہا گیا ہے، مسلمان نہیں کہا گیا، یعنی کہ انسان کے اندر اس کے ریلیجن کو جو ہے نا وہ سگنیفائی نہیں کیا گیا ہے۔ اب اس کا جو اگر آپ سوسائٹی کے اندر مورل کرپشن کے اندر دیکھیں، تو جب بھی سوسائٹی میں اس قسم کا کوئی کیوس ہوتا ہے، اس قسم کا کوئی ٹیررزم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو صرف تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں اگر جو ہے وہ مار دیتا ہے، یا کسی چیز کو ہتھیانے کے بدلے میں، تو پوری جو سوسائٹی کا جو ایموشنل سینٹیمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، انویسٹمنٹ سینٹیمنٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور ہر آدمی جو ہے نا وہ پھر پیس کو ترس رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو کوئی بھی ہیومن سوسائٹی ہے، کوئی بھی ہیومن کمیونٹی ہے، وہ پیس کو ترستی ہے۔ پیس اور جسٹس اور لا اینڈ آرڈر جب پریویل کرتا ہے تو اوور آل اکنامک سینٹیمنٹ، انویسٹمنٹ سینٹیمنٹ چینج ہو جاتا ہے۔ یہی اس وقت ایشوز ہیں یہاں پہ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اس کا کاؤنٹر ہے کہ بھئی کوئی بھی آدمی اگر ایک الٹروسٹک طریقے سے اگر کسی جان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو آپ یہ سوچیں جو سوسائٹیز ہوتی ہیں جو پراسپر کر رہی ہیں، یہ وہ سوسائٹیز ہیں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے لیے لک آؤٹ کرتے ہیں۔ آپ کو یہ اندازہ بھی نہیں کہ مطلب کچھ ایسے سوسائٹیز میں جو جہاں پہ مورل ویلیو اسٹرانگ ہوتی ہیں، وہاں پہ کسی انجان کے لیے ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو بچانے کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان جوکھم میں لگا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہیں ایسے آئسولیٹڈ انسیڈنٹس، ہمارے یہاں بھی برائی مطلب پوری غالب نہیں آئی، اچھائی مکمل طور پہ مری نہیں ہے، لیکن کچھ سوسائٹیز میں صرف کسی بھی انجسٹس کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس انجسٹس کو روکنے کے لیے۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ بات نہیں ہے، اسی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک ہے انحطاط اور جمود کا شکار ہے ہماری سوسائٹی۔ تو اس چیز کو یعنی کہ جب ہم اس کا استحضار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک اوور آل ہماری جو ملک کا جو کلچر ہے، یا ہمارے جو لوگوں کا جو کلچر ہے، وہ لوگوں کو بچانے سے زیادہ لوگوں کو کنڈیم کرنے کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ انحصار کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے تھوڑا سا ہمارا اب ایٹیٹیوڈ تھوڑا چینج ہو۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اجنبیوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی کچھ کمپٹنس ڈیولپ کریں فرسٹ ایڈ کی، کہ ہمیں کہیں بھی اگر نظر آئے کہ کوئی شخص جو ہے اگر ڈوب رہا تھا اس کو بچا کر کے اگر ہم اس کو سی پی آر دے سکتے ہیں تو ہم سی پی آر دیں۔ اگر ہم بس میں سوار ہیں یا جہاز میں سوار ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کسی کو ہماری اسسٹنس کی ضرورت ہے، تو ہم اس کو اسسٹنس پرووائڈ کریں۔ جتنا زیادہ ہم اس بارے میں مشہور ہوں گے نا، ہماری اپنی کوشش ہوگی۔ ایک محافظ کا رول ہی یہی ہے کہ وہ ہر طریقے سے لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی کوشش کرے، اور ہماری پہچان ہی یہی ہو کہ ہم جہاں بھی ہوں ہم لوگوں کی اسسٹنس کرنے کی کوشش کریں، ہم لوگوں کی خدمت گاری کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن یہ جو زمین میں زیادتی کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ جو آخری وقت ہے، خاص طور پہ جو فتنے کا دور ہے، اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو ان لوگوں سے بالکل ڈس انگیج کر کے رکھنا ہے۔ یعنی اس کے بارے میں حرج کا دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، میں کوشش کروں گا اس کا ریفرنس دوں، کہ جس کے اندر قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، اور صحابہ نے پوچھا کہ بھائی کیا قاتل اور مقتول دونوں؟ میں نے بولا ہاں، کیونکہ اگر جو ہے وہ جو قتل کیا گیا اگر اس کو
موقع ملتا تو وہ بھی قتل کر دیتا. دونوں کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی جان کیوں لے رہے ہیں. اور دوسرا ایک اور حدیث موجود ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دو مسلمانوں کے گروہ کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھو تو ان کی طرف دیکھنا بھی مت, یعنی کہ تم بالکل ڈس انگیج رہو اس آرگیومنٹ یا اس کانفلکٹ سے, کیونکہ جو ہے وہ یہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یعنی کہ یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ بیسکلی جو اس میں انوالو ہوگا نا وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں پہ ہمیں نظر آئے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو رہی ہے, انٹرنل کانفلکٹس ہیں, تو وہ ہم اپنے آپ کو اس سے ڈس انگیج رکھیں. ہمیں چاہیے کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ضرور ہوں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پہ یہاں پر اگر کسی کے پاس کوئی اختیار ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو فالسلی امپلیکیٹ کیا گیا ہے, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلمان ہے, یا اگر کوئی مدد کا طلبگار ہے چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے, یا اگر جو ہے وہ کوئی انتہائی تکلیف اور پریشانی میں ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھوک اور فاقے کی وجہ سے اس کے بچے مر جائیں گے یا اس کے اوپر کوئی بہت بری آفت افتاد آ جائے گی, تو اس وقت ہم جو ہے وہ اس کو اس نیت سے, اس آیت کے مصداق میں اس نیت سے بچانے کی کوشش کریں کہ اگر ہم نے اس کو بچا لیا تو گویا ہم کو یہ ثواب ملے گا جیسے ہم نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پہ محافظ بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. آمین.